جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ سیز فائر جو ہے اگر ایک غلطی کی مار ہے اور اب اس کو انڈیا استعمال کر جاتا ہے, وہ اپنی پراکسیز بھیج دیتا ہے اور وہ پراکسیز آ جاتی ہیں اور وہ اس ٹائپ کا آپریشن کر جاتی ہیں, تو ہم تو افغانستان کے اوپر چڑھ جائیں گے, افغانستان اس کا بدلہ لے گا یا جواب دینے کی کوشش کرے گا, تو یہ تو دوبارہ جنگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو ہم نے موقع دے دیا کسی ایک اور ملک کو. دیکھیں یہی چیلنج ہے افغانی گورنمنٹ کے لیے اور پاکستانی گورنمنٹ کے لیے, بٹ پاکستان نے بڑا کلیئرلی اس کو کہا ہے کہ نو جو ہے اونرس آف رسپانسبلٹی لائز آن یو. ایز لانگ ایز پاکستان پہ حملہ نہیں ہوتا, کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوتی, تو یہ سیز فائر رہے گا. اور افغانیوں نے تو شرط ایک لگائی تھی کہ بس سیز فائر کریں کسی طریقے سے. ہم نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں ان کو نا, اور میرا خیال اب جب دوبارہ میٹنگز ہو رہی ہے ہمارے, دیکھیں ان سے رابطے تو ابھی بھی ہیں, ابھی مسلم لیول جا رہا ہے. پاکستان کے وقت جانے کے علاوہ بھی دیکھیں بات چیت تو ہمارے وہاں پورا ایمبیسی کھلی ہوئی ہے, فارن آفس کے رابطے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان کے ساتھ رابطے ہیں, لوگوں کے رابطے ہیں ان کے ساتھ, ٹریڈ روٹ کھل رہے ہیں, ٹریڈ روٹ مطلب ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں, مطلب فلی آپریشن نہیں ہے, بٹ پھل سبزیوں کے اور میڈیسن کے پیریشبل چیزوں کے لوگ بھی آ جا رہے ہیں, ایک حد تک تو کھلے ہوئے ہیں. مین باقی کراسنگ بند ہیں, چمن اور تورخم بھی تو کھلی ہوئی ہے, پارشلی کھلی ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ ابھی جو ان کے وہاں امیر المومنین ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب, تو رپورٹڈلی انہوں نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرنا حرام ہے. جب آپ کے امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے, اس سے پہلے جو جس نے دوحہ میں سائن کیے ملا جو ہے وہ یعقوب, وہ ملا عمر کے بیٹے ہیں. تو ملا عمر تو پاکستان کے ساتھ بڑا برادرانہ اور ایک دلی ان کا رشتہ تھا. ملا یعقوب بھی پاکستان میں رہے ہوئے ہیں, ملا اخندزادہ جو ہے وہ بھی کوئٹہ شورا تھی, ساری کلچہ کی ایک جگہ تھی ادھر ہی وہاں رہتے تھے, کوئٹہ میں رہتے تھے. اور کوئٹہ میں خود ایز اے سینئر کمانڈر 4 سال رہا ہوں, تو ہم نے مطلب ان لوگوں کو دیکھا ہوا وہاں پہ اس طرح سے کر کے. تو ہمیں جو ہمارا بھائی چارہ ہے اور ہماری جو پشتون پاپولیشن دونوں سائڈ پہ رہتی ہے, ہم دیکھیں ان سے ندی نالوں, وادیوں, دریاؤں, پہاڑوں سے کنیکٹڈ ہے. ہمیں ان چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور وہ جو تھی نا بلینکٹ ایک کہ افغان بھائی مسلم برادر, اس سے تھوڑا ڈیٹیچ ہو کے اسٹیٹ کو آگے رکھ کے بات کرنی ہوگی اور ریڈ لائن ڈیفائن کر دینی چاہیے. جیسے اگر پہلے نہیں کی کہ ایک ریڈ لائن تو یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. دوسری ہماری یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ آپ تعلقات بڑھائیں, بٹ ہمارے ساتھ جو بارڈر سٹیز ہیں جلال آباد اور کندھار, جہاں پہلے آپ نے ان کے کانسولیٹ جنرل کھول دیے تھے, وہاں نہیں کھلنے چاہیے. آپ ان سے دوستی رکھیں بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان. آپ بے شک ان کو رکھیں. آپ وہاں جا کے وزیر خارجہ یہ کہہ دیں گے کہ جی کشمیر جو ہے انڈیا کا, تو پھر جموں کشمیر ان کا حصہ ہے. مطلب دیکھیں نا کہ آپ لمٹ ہی کراس کر گئے ہیں, اور مختلف لیول پہ ہماری جو ان سے رابطے ہیں اس کو کرنا چاہیے. اور ہم نے جو 45 سال ان کو برداشت کیا ہے, وہ ہماری ایفرٹ ویسٹ نہیں جانی چاہیے. صحیح بات. عفنان صاحب یہ فرمائیے سر, یہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کریں, حل مذاکرات کے اندر سے نکلیں گا. اب دیکھیں آپ کو مذاکرات کرنے پڑ گئے دوحہ جا کے, تو پہلی بات مان لیتے ہیں عمران خان صاحب کی آپ. نہیں دیکھیں, یہ مذاکرات جو ہیں یہ خالی مذاکرات نہیں ہیں. یہ خالی مذاکرات تو پچھلے 5 سال سے چل رہے تھے, جس میں آپ نے پتہ نہیں کئی سینکڑوں بارڈر میٹنگز کی, پتہ نہیں سینکڑوں ڈیمارچ کیے, ڈی جی آئی ایس آئی, وزیر اعظم, انٹیریئر منسٹر, سیکٹریز, اور پتہ نہیں کتنے ڈیلیگیشن گئے وہاں پہ. پوری ایک لسٹ ہے بڑی لمبی, وہ آپ کو میں دے سکتا ہوں. تو وہ خالی بات چیت سے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے, مسائل خراب ہو رہے تھے. یہ تو پہلے آپ نے جو ایکشن لیا, پریشر بلڈ ہوا, انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ایسکلیٹ کر گیا, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے گئے. پھر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آگے بیٹھے نا, آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ, ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. نہ ٹریڈ ہوگا, نہ بات چیت ہوگی, نہ کوئی چیز ادھر سے ادھر جائے گی, نہ ادھر سے ادھر جائے گی. اور آپ نے ساتھ تو پھر وہ آگے بات چیت, ورنہ تو پہلے وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے. وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں. اس سے پہلے جب بھی مذاکرات کیے پاکستان نے کیے, فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کریں, قطر کو انوالو کیا اور کہا جی یہ جمعے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے اسٹرائک کا, وہ انہیں روکے اور ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل. اب دیکھیں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے جو جنرل صاحب نے بھی کی ہے, کہ دیکھیں ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ ہمارا امیر بھی جو ہے وہ یہ سپریم لیڈر جو ہے وہ اخندزادہ ہیبت اللہ صاحب ہے. تو اگر ان کی حکومت ہم سے ایگریمنٹ سیز فائر کا سائن کرتی ہے, تو مورلی بھی, ریلیجسلی بھی اور قانونی طور پہ بھی ان کو اس کو فالو کرنا چاہیے, ورنہ تو پھر آپ کا وہ سپریم لیڈر نہیں ہے. 2 چیزیں تو نہیں ہو سکتی. دوسرا وہ ہمیشہ افغان یہ کہتے تھے نا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے مہمان ہیں, کنٹرول میں نہیں ہے, خود ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک ہفتے سے اس سائڈ سے کوئی ایکٹیویٹی کنٹرول میں ہے نا, کنٹرول میں ہے, تو اس کا مطلب وہ آپ دیکھیں نا, یہ وہاں سے مسلسل مطلب ان کے فیملیز کا ہیں,
یہ جو آپ ان کی ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں، وہ فیملیز کہاں ہیں ان کی، کن اسکولوں میں پڑھتے ہیں بچے، یہ سارا انہوں نے کے پاس ڈیٹا موجود ہے. وہ کیوں بار بار کابل جاتے ہیں، وہ وجہ ہوتی ہے نا، بغیر آپ وجہ کے تو نہیں کابل جا رہے ہیں، کندھار جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پہلے بھی تھیں. اصل میں انہوں نے ہماری جو یہ بھائی چارہ اور یہ ساری بات جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے، اس کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ لائٹلی لے لیا، اور انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ صبر ہی کریں گے. اب وہ ایک حد ہوتی ہے، وہ حد جو ہے وہ بالکل ہی تمام حدیں ہی کراس ہوگی نا. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم نے اپنے ملک کے حساب سے چلنا ہے. اگر یہاں پہ دھماکے ہوں گے تو نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، نہ یہاں پہ لوگوں کی پراپرٹی یا لائف سیو ہوگی، تو کوئی کام کون کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے میرا ویسے یہ بھی خیال ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ افغانستان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک اچھے تعلقات رہے. باقی انہوں نے جو تعلقات کریں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک اچھا برادرانہ تعلق رکھے. یہ کوئی لو اینڈ ہیٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک آپ کا ایک سرٹن لیول تک آپ بات چیت کریں، اپنا کام نکالیں، اور وہ ہم پہ حملہ نہ کریں، ان پہ حملہ نہ کریں. کوئی اچھا تو نہیں لگتا نا. صحیح بات. اچھا پنجوتا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کہتے تھے مذاکرات کریں، وہ ہو گئے ہیں، اب تو مسئلہ ختم ہو گیا، اب بیٹھے ہیں وفاق کے ساتھ. آپ دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے، اس کو کیوں نہیں بات مانی جا رہی تھی؟ نہیں اب تو ہو گئی بات، مان لی. اور پکڑے نا ان کو جنہوں نے ان طالبان کو بنایا، اور پھر جنہوں نے بنایا ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ سارا ہوا نا، جب افغانستان کی نہیں ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں شاہ محمود کوئی سال پوچھے شاہ محمود کھوجی صاحب جو دیکھیں افغانستان کے اندر جو طالبان بھجوائے تھے، ٹریننگ ہوئی تھی، وہ کس نے بھجوائے تھے؟ کس نے جو ہے امریکہ کی جنگ کے اندر پاکستان کے نہیں دور جو عمران خان کا تو نہیں تھا نا، طالبان 1996 میں آئے تھے، یاد رکھیے 1996. تو اس سے پہلے مجاہدین پکڑے کیوں نہیں پکڑ رہے؟ پھر جب بسانے کی بات ہوئی، دوبارہ کیوں ری سیٹل کیا جائے؟ جو تجویز لے کر آئے تھے اور جو وہاں موجود تھے سارے، وہاں پر مراد سعید نے تو بالکل مخالفت کی. اس نے تو کہا کہ بالکل ہم سڑکوں پر نکلیں گے، آپ انہیں بسائیں گے تو یہ ایشو بنے گا. یہ تو کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا بھائی. نہیں دیکھیں ہماری کیبنٹ نے بالکل اس کو منظور نہیں کیا، نہ ہی ہمارے نمائندوں نے اس کو منظور کیا. عمران خان نے کہا کہ میں مشاورت کروں. جنرل فیض صاحب کا پروجیکٹ تھا، فیض اور جنرل باجوہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں گیا تھا. فیض کے ساتھ باجوہ کو بھی پکڑے، صرف فیض کو نہیں، دونوں کو پکڑے جو لے کر آئے. پرائم منسٹر کو کیوں نہ پکڑے جس نے ڈیسیژن کیا تھا؟ وہ ڈیسیژن نہیں دیا، پی ڈی ایم کے دور میں سارے معاف ہوئے، سارے معافی کس نے دی ان کو؟ دیکھیں پارڈن کس نے کیا؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیفینس کے معاملات یا باقی سارے جو ہیں وہ آرمی جو ہے کرتی ہے. تو جب انہوں نے تجویز دی، وہ سارا معاہدہ کر کے وہ ساری چیزیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے ہو، تو ان کو پھر کیوں نہیں پکڑ رہے؟ باجوہ صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے؟ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے وہاں بسایا تو آپ کو اتنا نہیں پتا کہ کس کس جگہ پر بسایا، کیوں نہیں وہاں سے آپ پکڑ رہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے امجد صاحب نے بات کی وہاں پر، انہوں نے کہا جی کہ جب یہ حملہ ہوا، اس حملے کے جواب کے اندر جو ہے افغانستان کی ہم نے 36 جو چوکی ہیں ان پہ قبضہ کر لیا. اس نے کہا جی کہ 500 دہشت گردوں کی بات ہوتی ہے تو ان پہ آج تک کیوں نہیں ان کو ختم کیا جا رہا؟ 14,000 چھوٹے آپریشن ہوئے. تو بات چیت سے معاملات کا حل نکالنے کی پہلے دن سے خان صاحب بات کر رہے تھے. تو اس پہ آج آپ کو سمجھ گئی، آپ کا مطالبہ مان لیا نا، آج ہمارا مطالبہ مان لیا، اب تو شکر ادا کریں. ہمارا مطالبہ مان لیا ہے. کیا ہم اب کہنے شروع ہو جائیں کہ آپ نے طالبانوں کے ساتھ مذاکرات کر لیے ڈر کے؟ ہم تو محب وطن ہیں، ہم تو نہیں ایسا کہیں گے. جب عمران خان بات کر رہے تھے آپ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں، نہیں، افغان حکومت کے ساتھ بات کریں، بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں. ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی ٹی پی سے بات کرنے کی بات نہیں کی تھی، افغان حکومت کی بات. عمران خان نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ امریکہ جا کر وہاں پھول پیش کر رہے ہیں، نوبل پرائز دے رہے ہیں. اب تو دیکھیں ہو گیا نا جی، اور وہ گئے پوزیشن آف سٹرینتھ سے گئے ہیں. چوہدری صاحب دیکھیں ٹرمپ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں سڑکوں پر اس بادشاہ کے خلاف، کنگڈم کے خلاف لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ یہاں بادشاہت نہیں چل سکتی. لیکن ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو مائک دیں گے، ہم آپ کو نوبل پرائز دیں گے. ابھی جو امن معاہدہ ہوا ہے فلسطین کے اندر، اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. کوئی آپ نے دیکھا کہ حکومتی لیول پر کوئی احتجاج ہوا، کوئی انہوں نے بات کی؟ میں تو بات کر رہا ہوں، آپ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے کیوں اکاؤنٹس خاموش ہیں؟ تمام وزیر اگر وہ بلٹ پروف گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، کرے نا کہ جب سیز فائر ہو گیا اس کے بعد اسرائیل پھر بھی کیوں وہاں پر اٹیک کیے ہوئے، کیوں نہیں کی جا رہی؟ ویسے سارے اسلامی ملک کر رہے ہیں کنڈیم اس کو، یہ کنڈیم بات کریں نا، کدھر ہوئی ہے؟ بات کر رہے ہیں کہاں پریس کانفرنس ہوئی، کہاں اعلامیہ آیا، کہاں فورن آفس نے اسٹیٹمنٹ دیا؟ نہیں دیں گے، کیونکہ صرف ان کو جو ہے وہ اپنی کرسی چاہیے. اس کرسی کے لیے نہیں چاہتے کہ ٹرمپ کو ناراض کیا جائے. یہ تو اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. مجھے نا چھوٹی سی بریک لینے دیں. ویسے یہ سوال ویسے عفنان صاحب سے بنتا ہے کہ کیوں ٹرمپ کے آپ اتنا گھبراتے ہیں، کیوں ان کے سامنے بات نہیں کرتے؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے دوبارہ حاضر ہو.